آپ میں سے اکثر کی زندگی میں کوئی ایسا ٹائم آیا ہوگا، ایسا موقع آیا ہوگا جب آپ کسی بہت مشہور انسان سے ملے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اسکول کا پرنسپل ہو اور انہوں نے آپ سے ہاتھ ملایا ہو صرف، یا آپ کے دوپہر کے کھانے پر کوئی شیخ آئے ہوں اور آپ نے ان سے بات کی ہو، یا آپ نے کسی مشہور شخصیت کے ساتھ کھانا کھایا ہو، یا آپ جہاز میں سفر کر رہے تھے اور آپ کی ساتھ والی سیٹ پہ جو ہے کوئی کرکٹر بیٹھا تھا یا فٹ بالر بیٹھا تھا۔ سو جب لوگ کسی مشہور شخصیت سے ملتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کانپنے وغیرہ کے علاوہ؟ السلام علیکم اور یا پھر وہ تصویر لیں گے، اور جب وہ تصویر لے لیں تو اس کو ٹویٹ کریں گے، فیس بک وغیرہ پہ شیئر کریں گے، اور پھر بتائیں گے پتہ ہے میں کس سے ملا ہوں جا کے، تمہیں پتہ ہے میں اکنا کنونشن پہ تھا اور شیخ یاسر قاضی میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور انہوں نے وعلیکم السلام بھی کہا، اور ہاتھ بھی ملایا انہوں نے مجھ سے، میں تو کبھی ہاتھ ہی نہیں دھوں گا اپنا جا کے۔ سبحان اللہ، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور ان کی ایسی یاد بن جاتی ہے اس کو کبھی نہیں بھولتے۔ اور آپ کو بعض دفعہ لوگوں کے گھروں میں کیا ملتا ہے، اگر وہ لوگ کسی مشہور شخص سے ملے تھے تو آپ دیکھیں گے ان کی دیواروں پہ فریم لگے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم ملے تھے ان سے، تو یہ وہاں پہ آپ کو ملتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، یعنی بہت بڑی کمپنی ہے اور اس کا سی ای او وہاں سے گزرتا ہے اور وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ بڑھیا کام کر رہے ہو، صرف یہ لفظ وہ آپ کبھی نہیں بھولتے، کیونکہ آپ کی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ آپ کسی بہت بہت مشہور شخص سے ملے، یعنی یہ آپ کا ایک خواب میں سے ایک تھا، کہ آپ کا ایک گول تھا کہ میں نے زندگی میں یہ چیز تو کرنی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کن سے ملنے جا رہے تھے؟ اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کس سے بات کی؟ اللہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کبھی بھولیں گے؟ اب یہ جو آپ مکالمہ پڑھتے ہیں، انسانی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی مکالمہ نہیں ہو سکتا، اور وہ کیا ہے؟ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، کہ جب وہ اللہ کے پاس ہے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ، کہ بے شک میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتوں کو اتارو، بے شک تم ایک مقدس وادی میں ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں منتخب کر لیا ہے، سو دھیان سے سنو اس کو جو تم پر وحی کیا جا رہا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ بے شک کوئی شک نہیں کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور یہ کلام بھی اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، میں نے تمہیں چن لیا ہے، دھیان سے سنو۔ آپ کبھی بیٹھ کے سوچیں اس بات پر اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے میری عبادت کرو، اور وہ پھر فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اور یہ جو پارٹ ہے نا، یہ میرا ذہن جو ہے نا سمجھ نہیں آتا، نماز قائم کرو تاکہ تم مجھے یاد رکھو۔ آپ ذرا سوچیں موسیٰ علیہ السلام کبھی یہ چیز بھول سکتے تھے؟ وہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے مل کر آ رہے ہیں؟ کوئی ایک چیز جو موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی نہیں بھولیں گے وہ یہی تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اگر تم مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو۔ دیکھیں سبحان اللہ، نماز کی کیا اہمیت ہے۔